پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو پھر مذاکرات اور ملاقاتوں کا ہے سر، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے مریم صاحبہ کا میں نے ذکر کیا یا اوورال جو تنقید ہو رہی ہے کہ آپ ملاقاتیں کیوں نہیں ہونے دے رہے خان صاحب کے ساتھ؟ میری سنیں بات، ملاقاتیں ان کی وجہ سے نہیں ہو رہی. کیوں؟ انہوں نے، میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ انہوں نے عدالت میں لکھ کے دیا ہوا ہے، نکال لیں. وہ اس لیے سلمان اکرم راجہ نے ہمارے جو بندے ہم کہیں گے ان سے ملیں گے، یہ باہر آ کے ہم کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی وہاں جا کے ہم جتھے نہیں لے کے جائیں گے، جنہوں نے ملنا ہوگا وہ جائیں گے. پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں نا. جی. کیا ہوا؟ انہوں نے وہ ہائی کورٹ کے حکم کے خود جو لکھ کے دیا اس پہ اس کو فالو نہیں کرتے. اگر غلط ہے چلے جائیں ہائی کورٹ میں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کر دیں، آ کے سپرنٹینڈنٹ بتائے گا کیا بات ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آج یہ کہیں گے نا کل ہماری ادھر ملاقات ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ 4 بندوں کی ملاقات ہے، 6 کی ملاقات ہے، انہوں نے ہی جانا ہے نا. اگر آپ یہ کہیں آ جاؤ جی، وہ علیمہ خان کہتی ہے 10,000 بندہ لاؤ تو میں عمران کو باہر لے، یہ کہتی ہے نا. تو مجھے بتائیں یہ گیدڑ ببکیاں کون دیتا ہے؟ یہ دیتے ہیں. پھر قانون اب حرکت میں آتا ہے. تو نعیم صاحب، یہ ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں، مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کے اگر بیانات ہم اٹھا کے دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا، اب بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیں ناظر گرمانی صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے پہلے بھی دروازے کھولے گئے، لیکن اسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 مہینے وقت ضائع کیا 26 نومبر کے سانے سے صرف اس توجہ ہٹانے کے لیے. ان کے پاس اختیار نہیں ہے ملاقات تک کرانے کا. اب جہاں چیف جسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اصلاحات کے اوپر میٹنگ بلائی، تو میں چیف جسٹس صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی لاہور کے اندر جس میں ختیجہ شاہ کو بھی شامل کیا گیا تھا. اس کمیٹی نے بار بار لیٹرز بھی لکھے، اس کمیٹی نے جا کر رجوع بھی اڈیالہ جیل سے کیا کہ ہم جا کے دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں کے ماحول کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں، پھر رپورٹ مرتب کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر اڈیالہ جیل کے حکام نے کیا کہا؟ ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اس کمیٹی کو. تو آپ سب سے پہلے آپ اپنی سینٹیٹی جو ہے وہ برقرار کریں نا. آپ کو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اگر یہ ہے کہ میری تقدس جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے، تو اس تقدس کی خاطر آپ اپنے فیصلوں پر عمل کرائیں. سب سے پہلے ڈاکٹر عظمیٰ کی جو درخواست ہے خان صاحب کے حوالے سے اسے سنیں، جو بیل کی پٹیشن ہے وہ سنیں. آپ ملاقات کے لیے کوئی سدباب کریں، عدالتی حکم ہے، حکم کو نہیں مانا جا رہا، اس پہ عمل کرائیں. توہین عدالت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں، کیا اس پہ آپ نے عمل کرایا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے اور اصلاحات چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس درخواستیں امپلیمنٹ کروائیں تو پتہ چل جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک رہنما نے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی میرا حالات کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کیسے فیصلے دے سکتا ہوں. اگر جو انصاف کی بات سر یہ تو میرے پاس ہے تو نہیں ہوگی نا سر. میرے پاس ہے. میں اس رہنما سن لیں، میں اس رہنما کا بیان، آپ کے رہنما تھے؟ جی ہمارے رہنما تھے جنہوں نے کہا کہ ملاقات کے لیے کوشش کریں. سن لیں نا، میں نہیں نا اس کا شیئر کرنا کیا فائدہ اس بات کا؟ سن لیں، بات یہ تو بڑا دعویٰ ہوگا نا کہ میں اگر غلط ثابت ہوں تو آپ میرے اوپر کانٹیمپٹ چلائیں. وہاں پر یہ کہا کہ انہوں نے کہا جی میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ نام لینے کس سن لیں نا جی، کہہ سکتے ہیں ان کو کہنا کہ آپ کے اختیار میں ہے تو آپ درخواستیں لگا لیں. سن لینا بھائی، الزامات لگانے والے پہ لعنت. آپ کو آپ کے پاس یار ناصر بٹ صاحب، ہم خیرات کی سیٹوں پر نہیں آئے. ویسے نام لینے میں کیا ہے؟ آدھا جھوٹ آدھا سچ نہیں ہوتا نا. آپ نام بتا دیں. آپ نے کہا کشمیر میں نام بتا دیں. اگر ویسے نام بتا دیا جائے تو میرا خیال ہے آپ نے بولا ادھر نہیں آئے گا، بات نکل گئی آگے. نہیں بتاؤں گا نا میرے بھائی، تو پھر کیا فائدہ؟ میں خود جوان کر رہا ہوں سر، لیکن یہ مناسب ہوگا نا کہ نام کا نام نہیں بتانا چاہتا. آپ اس کا کر رہے ہیں، آپ کی تو بات ہی نہیں، آپ تو کسی کی بات کر رہے ہیں. بھائی میرے بھائی بات سن لینا. آپ نے بولا کہ ان کے سارے رہنما جو میں لیڈنگ تھے وہ چھوڑ گئے. آپ نے کتنے 8 فروری کو پریس کانفرنس کروائی، پھر کون جیتا؟ ہر طرف بلہ آپ نے لے بھی لیا، پھر بھی عمران خان کا ٹوٹی تھا، لوہا تھا، نلکا تھا، جو تھا بینگن تھا، پٹک پٹک کے لوگوں نے آپ کو مارا. دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے وہاں کشمیر کے اندر جوڑ توڑ کی. نہیں صاحب، اپنی باری بٹ صاحب سر میں نے پوچھا، نہیں صاحب کہہ رہے ہیں وہ نہیں بتائیں گے. بٹ صاحب ہم زکوٰۃ کی سیٹوں پہ نہیں آئے. آپ نے جس طرح سیٹیں لی ہیں، چاہے ویسے اسمبلی کے اندر ہوں، خیرات کے اندر ہوں، یا مخصوص نشستیں ہوں اور جماعتوں کی لے کے، وہ ساری دنیا کو میں اوپنلی کہتا ہوں، میں اوپنلی کہتا ہوں. آپ بتا دیں کہ کیا نواز شریف صاحب جیتے ہوئے ہیں؟ حلف پہ بتا دیں. اللہ سے کہہ رہا ہوں جیتے ہوئے ہیں. چلو اللہ تعالیٰ تو ان سے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ تو انہوں پوچھے گا. مجھے بتائیں کس کا نوٹیفیکیشن کس کا ہے؟ نوٹیفیکیشن کس کا ہے؟ عدالت نے بھائی فارم 47 میں جیتے ہوئے ہیں. کیا فارم 47 ڈاکٹر یاسمین راشد نے 70,000 سے رہے ہوئے جو جیل میں بیٹھ کے آپ سے یار اپنی سینیٹرشپ پکی کرنے کے لیے آپ غلط حلف لے رہے ہیں. یہ رزق پڑا ہے، آپ لے کر آجئے فارم 47. بٹ صاحب میں ابھی لاتا ہوں. 2018 میں
آپ ادھر ہاتھ رکھیں کہ آپ کیسے جیتے ہیں، بتائیں. میں ادھر ہاتھ رکھتا ہوں ادھر کہ ادھر میں ٹھیک ہے، میں ہاتھ رکھتا ہوں تو کہ 2018 میں جس حلقے سے آپ کہتے ہیں کہ اس حلقے سے ہم پی ٹی آئی ہاری اور ہم جیتے تھے اور دھاندلی کر کے ان کو جتوایا گیا، آپ اس کا تحقیقات کرا لیں. آپ 2024 کی بھی لیکن بٹ صاحب جب آپ ہی ہمارے بتانے لگا ہوں نا. جی جی کرائیں تحقیقات کریں گے. 2018 میں 18 میں آر ٹی ایس بند کر رکھو کے نا. میں آپ کو لایا گیا یہ میں ہاتھ رکھ آپ ہاتھ رکھیں اور اس شخص نے اس ملک کی کیا آپ ہاتھ رکھیں کہ آپ تحقیقات کرائیں گے. میں کہتا ہوں جی کہ آپ راضی ہو جائیں. ایک منٹ ہم راضی ہیں. میں بتاتا ہوں. وزیر اعظم نے بھی کہا ہے. اچھا ہم راضی ہیں بھائی. یہ صبح جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا نا، جو ان کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ آج کہ جی کہ 2018 کی وہ تو سر پی ایم نے بھی پیشکش کی ہے نا کہ آپ تحقیقات کروا لیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.